آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا آسان قرآن کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور خاص طور پہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق دے رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، اور دورہ قرآن جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ڈیلی ایک پارہ جو ہے میں اپنے چینل پہ ڈالتا جا رہا ہوں، تاکہ ایک سادے ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ اس سے گزر بھی جائیں، اور ساتھ ساتھ اس کا جو عربی متن ہے ساتھ آپ وہ بھی پڑھ لیں، تاکہ اس کا بھی ثواب جو ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ مل سکے۔ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی نئے اسٹوڈنٹس ہیں، یا آپ میں سے وہ لوگ جو ہمارے تھوڑا آن اینڈ آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، تو پرانے لیکچرز جو ہیں اس کی پلے لسٹ سے ضرور استفادہ حاصل کریں۔ شروع سے سورہ فاتحہ سے آسان قرآن کورس کی پلے لسٹ موجود ہے، اور زوم کلاسز کی پرانی ریکارڈنگز جو ہیں وہ سورہ بقرہ کے اختتام سے سب موجود ہیں، تو اس کو ضرور آپ لوگ جو ہے وہ وہاں سے دیکھا کریں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج الحمدللہ ہم سورہ الانعام جو ہے، ہم اس کا جو لاسٹ رکوع ہے ہم اس کو اسٹڈی کریں گے، اور ہماری سورہ الانعام جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق دیا کہ ہم ایک نظم کے ساتھ، اور قرآن پاک کے جو ایک نظم کی خوبصورتی ہے اس کے مطابق ہم قرآن پاک کو سمجھ کر لفظ بلفظ ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو لاسٹ رکوع جب اختتام ہوا تھا، تو وہاں پر جو آیات آپ کے سامنے آئی تھیں اس میں نے آپ کو بتایا تھا خاص طور پہ ایک ورڈ جہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، کہ ثم پھر آتینا ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب۔ اس پہ میں نے آپ کی تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی کہ یہ جو ثم کا ورڈ آیا ہے یہاں پر، اور اس سمہ سے ظاہر سی بات ہے کہ سمہ کا مطلب کیا ہے کہ پھر، یعنی کہ اصل میں جو دین تھا یا جو کتاب جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، تو وہ یقیناً دین ابراہیم اس سے پہلے چل رہا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب جو ہے وہ دی، اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا موضوع جو تھا وہ مکمل ہوا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا تھا کہ تماماً کہ نعمت پوری اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہ اعلیٰ پر الذی، وہ جو احسن نیکوکار ہے، و تفصیل، اور تفصیل اس کے اندر موجود ہے، لکل شیء، ہر چیز کے، وہ ہدن، اور ہدایت ہے، و رحمتن، اور رحمت، لعلہم، تاکہ وہ بلقاء، کہ اصل جو ملاقات ہے رب میں اپنے رب کے ساتھ، یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا اختتام ہوا تھا، اور اس کے بعد اب آج کی جو آیات ہیں، اب آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا اور آج کی آیات کو دیکھیے گا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وحاذا، اور یہ ہے کتاب، وہ کتاب، انزلناہ، کہ ہم نے نازل کی ہے، مبارک، برکت والی، فاتبعوہ، پس اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو یا ڈرو، لعلکم، تاکہ تم پر ترحمون، رحم کیا جائے تم پر۔ ان کے اب اللہ تعالیٰ نے کہا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خاص طور پہ جو سورہ مائدہ اور سورہ الانعام ہیں یہ آپس میں جوڑا جوڑا ہیں، اور ان کے جو مخاطبین ہیں وہ قریش مکہ ہیں، اور قریش مکہ کو اس وقت اب اللہ تعالیٰ اس بات کا وہ جواب جو ہے وہ یہاں پر دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ حاذا کتاب، کہ اب یہ کتاب ہے، یعنی کہ پہلے، اس سے پہلے کتاب حضرت موسیٰ کو دی گئی، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد جو کتابوں ایک دوسری کتاب جو ہے وہ بنی اسرائیل میں ہی حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ دی گئی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور اس کو کیا کہا ہے، یہ مبارک کتاب ہے۔ قرآن پاک میں اس کے لیے مختلف جگہ پر مبارک کا ورڈ جو ہے وہ آیا ہے، کہ لیلۃ المبارکہ بھی جس رات میں یہ نازل ہوا ہے، ہم آج کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ لیلۃ المبارکہ جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو یہ جو وحاذا کتاب، یہ جو کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے نازل کی ہے، مبارک، برکت والی، اور برکت کا مطلب کیا ہے، اس کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ برکت یا مبارک ہو کے حوالے سے، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس ویڈیو میں تمام وہ پہلو ایکسپلین کیے تھے کہ خالی ہم لوگ اگر کسی کو مبارک بول دیتے ہیں، یا کسی کی شادی جیسے مثال کے طور پہ ہو رہی ہے، یا سالگرہ ہو رہی ہے، یا کوئی عید مبارک ہم کہتے ہیں، تو اصل میں یہ ایک اتنی بڑی اور اتنی وسیع دعا ہے کہ جس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مبارک کا مطلب کیا ہے، کہ ایک شخص کی پوری زندگی جو ہے وہ برکتوں سے بھر جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی وہ پہچان حاصل کر لے، کہ جیسے اب قرآن کے حوالے سے اگر ہم مبارک کتاب کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں، تو مبارک کتاب کا مطلب کیا ہوگا، کہ جس طرح سے مثال کے طور پہ ایک بارش ہوتی ہے، بارش ہونے کے بعد اس زمین میں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ برکت آ جاتی ہے، کس طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ہریالی لے کر آتے ہیں۔ ہم اس وقت پورے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، میں تم کو خوراک میں بھی جو پھل بھی دیتا ہوں وہ بھی ایک ورائٹی کے ساتھ دیتا ہوں، میں چاہتا تو خالی، جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمارے پاس جیسے گائے بھینسیں ہیں، ان کے لیے ایک ہی خوراک ہے، وہ صرف ایک سبز چارہ جو ہے وہ کھاتے ہیں، تو اسی طریقے سے انسانوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر مختلف قسم کے، اللہ تعالیٰ نے نام لیے کہ
دیکھو میں تمہارے لیے ملتے جلتے، میں کہیں پر انار دیتا ہوں، انگور دیتا ہوں، میں تمہارے لیے مختلف کھجوریں دیتا ہوں، مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے دیتا ہوں. تو یہ سب وہ مثال ہے کہ جب ایک بارش ہوتی ہے، زمین میں ہریالی آتی ہے، ہریالی آنے کے بعد اس میں برکت جو ہے وہ پھیل جاتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جیسے بارش آسمان سے آتی ہے اور وہ برکت نازل فرماتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ بھی وہ مبارک کتاب ہے جو برکتیں لے کر آتی ہے. اور اب قریش کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا کام کیا ہے کہ تم فتبعوا، کہ بس تم اس کی اتباع کرو، فتبعوا پس اس کی پیروی کرو، وتقوا اور تم اب ڈرو اختیار کرو، لعلکم تاکہ تم، یعنی کہ تم جو ہو پرہیزگاری اختیار کرو اور تم جو ہو وہ اپنے اندر جو ہے وہ تقوا موجود رکھو، تاکہ تم پر ترحمون، تم پر رحم کیا جائے. جیسے پچھلی جو آیت رکوع کی ختم ہوئی تھی تو اصل مقصد جیسے انسانیت کا تھا کہ کیا تھا، وہ رحم. آپ نے دیکھا تھا وہاں پہ کہ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لَعَلَّهُمْ، تاکہ بلکائی وہ ملاقات کس کے ساتھ، اپنے رب کی وہ ملاقات جو ہے، وہ ملاقات جو ہے وہ تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ رحمت جو ہے جو اس ملاقات کے وقت ملنے والی ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو اب وہ رحمت جو ہے اس ملاقات کی، وہ اس کتاب کو، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے سے، اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہم کو بتا رہی ہے کہ لعلکم، تاکہ وہ تم پر ترحمون، تم پر جو ہے وہ رحم کیا جائے. کیونکہ ہمیشہ کی جب زندگی شروع ہوگی تو اس کتاب میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کے مطابق یہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے تقولو، کہ تم کہو کہ انما نہیں سوائے اس کے، ان کے تقولو کہ تم کہو انما نہیں سوائے اس کے، انزلہ نازل کی گئی تھی الکتاب، کتاب اللہ پر طائفتین، طائفہ کہتے ہیں کسی جماعت کو، کسی گروہ کو، اور طائفتین یہاں پہ فتین آ گیا، اس کا مطلب ہے دو گروہ. اور ہمیں جس طرح کہ معلوم ہے کہ یہ کن دو گروہ کی بات ہو رہی ہے، یہ بنی اسرائیل کے وہ دو گروہ کہ جو ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے. ان دو گروہوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے یہ تم پر پچھلی آیت میں بتایا کہ ہم نے یہ کتاب، مبارک کتاب تمہارے لیے نازل کی ہے تاکہ تم اس کی اتباع کرو، اور اس لیے کہ نہیں سوائے اس کے کہ ان تقولو، کہ تم کہو انما نہیں سوائے اس کے انزلہ نازل کی الکتاب، کتاب اللہ پر طائفتین، وہ جو دو گروہ ہیں، من قبلنا ہم تھے پہلے، اور یہ کہ کننا ہم تھے، ان سے دراستہم، کہ ان کے پڑھنے پڑھانے والے، لا غافلین بے خبر، یعنی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو اب ایک کتاب جو دی جا رہی ہے، کیونکہ بنی اسماعیل کے پاس پوری تاریخ میں، جو اس سے پہلے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2-2.5 ہزار سال کی تاریخ تھی، تو اس کے اندر جو ہے کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے. حضرت اسماعیل کے بعد کوئی کتاب جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی تھی، اور تمام پیغمبروں کا سلسلہ اور کتابوں کا جو سلسلہ تھا وہ بنی اسرائیل کے اندر موجود تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ جو میں نے کتاب نازل کی ہے، یہ اس لیے کہ ان تقولو، کہ تم ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ اس سے پہلے کہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب تھی نہیں، یا ہمیں تو علم ہی نہیں تھا، اور جو دو گروہ جن کے پاس کتابیں موجود تھیں، وہ دو گروہ ہی ان کتابوں سے جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ اٹھا رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہی کہ ہم جو تھے یہ درس و تدریس سے، دراستہم، کہ ان کا جو تعلیم تھی، ان کا جو درس تدریس تھا، یعنی کہ ان کے جو پڑھنے والے تھے، ہم کا مطلب ہو گیا ان کے تھرڈ پرسن، وہ لوگ کون، بنی اسرائیل والے، لغافلون، اور ہاں یہ لوگ جو ہیں یہ کیا ہے، بے خبر، کہ اب جو ہے ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، ان کتابوں کو یہ لوگ نہیں جانتے تھے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تم یہ نہ بولو کہ ہمارے پاس تو آپ کی وہ دعوت جو ہے وہ نہ آئی، اس لیے ہم نے یہ قرآن جو ہے وہ نازل فرما دیا تمہارے لیے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ او تقولو، یا تم کہو کہ لو اگر ان ہم انزلہ اتاری جاتی علینا ہم پر الکتاب، کتاب، لکنہ تو البتہ ہم ہوتے احدا، الف کے اوپر زبر آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ہدایت پہ زور دے دیا گیا، احدا زیادہ ہدایت پر، منہم ان سے، فقط جاءکم، فقط پس تحقیق، جاءکم آگے تمہارے پاس، بینۃ روشن دلیل، بینہ روشن دلیل، من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، و رحمتن اور رحمت، فمن پس کون ہے، ازلم پھر الف کے اوپر زبر آ گیا، ان کے زیادہ ظالم، ممن اس سے جو کذبہ جھٹلا دے بھی آیات اللہ آیتوں کو اللہ کی، و صدفہ اور کترائے انہا اس سے، سنجزی ہم، سین کا مطلب ہو گیا ان قریب، نجزی نون کا مطلب ہو گیا ہم، اور جیم زا جو ہے اس کا مطلب ہو گیا جزا، جزا سے کہ سنجزی ان قریب ہم جزا دیں گے، الذین ان لوگوں کو جو یصدفون جو کتراتے ہیں وہ یا انکار کرتے ہیں، ان سے آیاتنا ہماری آیتوں سے، سوء کیا ہی برا، العذاب عذاب، بما اس کے بدلے جو کانو تھے وہ یصدفون جو وہ اس سے انکار کرتے تھے یا کتراتے تھے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح بتا دیا کہ پہلے تو بتایا کہ میں نے یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو ان کتابوں کا، ان چیزوں کا علم نہیں تھا، دین کا، مذہب کا ہم کو پتہ نہیں تھا. تو اب تمہارے پاس جو ہے، کیونکہ ایک اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے وہ تم کو دی جا رہی ہے کہ رہتی دنیا تک اب قرار اور شہادت کا جو مقام ہے وہ بنی اسماعیل کو دیا جا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں نے شہادت جو ہے قیامت تک لوگوں کو دینی ہے. تو اس کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وقولو، اور یا تم یہ نہ کہو کہ لو انا،
کہ اگر ہم انزل علینا کہ اگر اتاری جاتی ہم پر الکتاب کتاب لاکنہ تو البتہ ہم ہوتے احدا زیادہ ہدایت پر منہم ان سے، یعنی کہ ان سے پہلے اگر جیسے ان لوگوں پہ کتابیں آئی تھیں اور پھر تم اس ڈیزگنیشن پہ پورا نہ اترتے اور کہتے ہیں ہمارے پاس تو وہ دین اس طرح سے موجود نہیں تھا یا ان کتابوں کے اندر جس طرح سے تحریف ہو گئی، تو یہ وجہ تھی کہ میں نے یہ کتاب جو ہے وہ تمہارے اندر بھیج دی. فقط جاکم بینۃ، پس تحقیق آ گئی ہے کہ تمہارے پاس وہ بینہ یعنی کہ واضح جو روشن دلیل ہے من سے ربکم تمہارے رب کی، اور وہدن و رحمہ کہ یہ جو قرآن ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہدایت ہے اور رحمت کا سر چشمہ ہے. کہ اصل میں جس کو بھی ہدایت چاہیے ہے تو وہ ہدایت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے ملے گی؟ وہ انسان کو قرآن پاک سے ہی ملے گی. کہ جیسے ہم نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں اور ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. اور پھر وہی بات کہ اس کتاب کے اندر ہدایت بھی ہے اور رحمت سے یہ بھری ہوئی ہے. فمن پس کون ہے ازلم بڑا ظالم من کذبا جو جھٹلا دے بے آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو وصدف عنہا اور کترائے یا انکار کر دے عنہا اس سے. تو جو انکار کرے گا یا جو کترائے گا اس اللہ کے کلام سے تو سنجزی الذین ان قریب ہم ان کو دے دیں گے جزا، ان کا سزا دے دیں گے، ان کا بدلہ دے دیں گے. یصدفون کتراتے ہیں وہ ان سے آیات نا ہماری آیات سے، سوء العذابی تو ان کو ہم نے کیا ہی برا عذاب بما اس کے سبب جو قانون تھے وہ یصدفون یعنی کہ جو وہ انکار کرتے تھے ان آیتوں کو یا کتراتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حل ینظرون کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، حل کیا ینظرون انتظار سے انتظار کر رہے ہیں، الا مگر ان یہ کہ تاتی یہم ان کے پاس آئیں الملائکۃ فرشتے، او یاتیا یا آئے رب کا تمہارا رب، او یاتیا یا آئے بادو بعض آیاتن نشانیاں رب کا تیرے رب کی. تو یوما جس دن یاتی آتی ہے بازو کوئی یا بعض آیات کوئی نشانی رب کا تیرے رب کی، لا نہیں ینفعو نہ کام آئے گا نفسن کسی کو ایمانہا اس کا ایمان، لم تکن نہ تھا امانت ایمان لایا من سے قبل، او یا کسبت کمائی فی میں ایمانہا اپنے ایمان میں، ایمانہا ان کے اس کا جو ایمان ہے، خیرن کوئی بھلائی یا بہتری. کل فرما دیں کہہ دیں انتظروا انتظار کرو تم، انا ہم منتظرون اور ہم جو ہیں وہ منتظر ہیں. بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ حل ینظرون کہ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، یعنی کہ بہت سارے جو کفار تھے ان کی ڈیمانڈ کیا تھی، وہ یہ جیسے ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اگر ایسی تم واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ڈیمانڈز کر رہے تھے، حضرت محمد کو کہتے تھے کہ اے محمد آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے سامنے یا تو وہ خود آ جائیں یا وہ کسی فرشتے کو پیغمبر بناتے یا وہ ہمارے سامنے کوئی ایسی دلیل لے کر آ جاتے کہ جس کو ہم جو ہے وہ انکار ہی نہ کر سکتے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دے رہے ہیں کہ حل ینظرون کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ الا مگر ان تاتیہم کہ ان کے پاس آئیں الملائکہ، کہ وہ فرشتوں کو کیا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ جائیں، یعنی کہ اصل میں او یاتیا یا آئے ربو کا تمہارا رب، او یاتیا یا آئے بعض آیات کوئی نشانی ربی کا تیرے رب کی. اب اللہ تعالیٰ کے کہنے کہ یوم یاتی کہ جس دن آئی بعض کوئی آیاتی نشانی ربی کا تیرے رب کی، تو لا ینفع نفسن تو اس دن تو کچھ کام نہیں آئے گا نفسن کسی کو ایمان ہوا اس کا ایمان، کیونکہ پھر تو وہ اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو اور ان کی نشانیوں کو تو دیکھ ہی لے گا نا. اب اس کو کیسے ان چیزوں کا فائدہ ہوگا کہ ہم اس دنیا میں اس وقت امتحان کی جگہ پر ہیں، اور امتحان جو ہے وہ کس طریقے سے ہے کہ جیسے میں نے ابھی سورہ بقرہ کی پہلی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں اور ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. اور الذین اب متقی لوگوں نے الذین یؤمنون بالغیب جو ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ غیب کے اوپر. تو غیب کی اس بات کو سمجھ لیں کہ غیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ پر یقین کر لیں. غیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں، جیسے ہم نے پوری سورہ انعام میں دیکھا کہ وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نشانی کو پن پوائنٹ کر کے اس کو ایکسپلین کیا، اس کو بتایا. اور ان نشانیوں کے بعد کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے اگر ایک موبائل موجود ہے، وہ موبائل خود یہ پکار کر کہہ رہا ہے، یا لیپ ٹاپ موجود ہے، یا اگر دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے یہ بنی ہوئی ہے اور اس کو کسی نے بنایا ہے، یہ خود نہیں بن سکتی ہے. آپ کے سامنے آ کے کوئی کچھ بھی کہے کہ یہ خود بخود لیپ ٹاپ بن گیا ہے یا موبائل بن گیا، آپ کہیں گے ایسا تو ممکن نہیں ہے، اس کا یقیناً کوئی خالق موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی وہ ساری نشانیاں کہ تمہارے سامنے جو کچھ بھی موجود ہے وہ خود پکار کے کہہ رہا ہے کہ اس تمام چیزوں کو کوئی خالق موجود ہے، اور کہ اصل میں وہی جو ہے اصل میں الہ ہے، وہی معبود ہے تمہارا، اور وہی وہ سپر پاور ہے کہ جس کو ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں. اور اس اللہ کو اگر تم نے جب اس ایمان بالغیب یعنی کہ اپنی عقل کی آنکھوں سے جب تم اپنے رب کو پہچان لو گے، تو یہ وہ اس امتحان میں تمہاری جو ہے وہ کامیابی ہو جائے گی. اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر جب یہ ٹائم جو تمہاری ڈیمانڈز ہیں اگر یہ ڈیمانڈز پوری ہو گئیں، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ یا اللہ کی وہ نشانیاں یا فرشتے جس وقت تمہارے سامنے آئیں گے، تو وہ ایمان، کیونکہ پھر تو تم انکار کر ہی نہیں سکتے، اور اس وقت وہ امتحان تو ختم ہو جائے گا لیکن وہ کسی کام.
لم نہیں تکن، نہ تھا، امانت ایمان لایا مین سے قبل، یعنی کہ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا نہیں ینفع کا نفس، کسی کو بھی ایمان ہوا اس کا ایمان لم نہیں تکن، ایمان لایا مین سے قبل، اس سے پہلے، او یا کسبت کمائی، فی ایمانہا اپنے ایمان میں، خیرن کوئی بھلائی۔ اب یہاں سے ایک بات ہمیں اور پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم ایمان بالغیب پر خالی ایمان لے تو خالی ایمان بھی ہمارے لیے کافی، بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ کسبت، ہمارے ایمان کے بعد عمل ہونا جو ہے وہ بھی ایک شرط ہے کہ ہم لوگ ایمان لے کر آ جائیں، اللہ کو مان لیں، اللہ کے پیغمبر پہ ایمان لے کر آ جائیں، اللہ کی کتاب پڑھیں۔ اب اس کے بعد کہا کیا گیا ہے اس کے بعد کہ ہمارے ہاں بہت سارے اس وقت ہماری جنریشن میں مسائل کیا ہیں کہ کہیں پر جو ہے وہ لوگ ایون ہم آج کل یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ روزے کو وہ اہمیت نہیں دے پا رہے، یا بہت ساری جگہوں پر لوگ اگر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یا روزہ جو ہے یا اس طرح سے اور جو باقی عبادات ہیں، نماز جو ہے وہ فرض ہے اس کو اگر چھوڑ دیتے ہیں، تو اب اصل مقصد یا اصل چیز کیا ہے کہ عمل جو ہے وہ نہایت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اور آپ کے پاس جب عمل ایمان کے ساتھ عمل ہوگا تو وہ کامیابی کی کنجی ہوگی۔ خالی آپ ایمان لے کر آ جائیں، یا آپ کسی مسلمان گھر میں پیدا ہو جائیں اور آپ کہیں کہ ہم جو ہے اب تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا، تو وہ کلمہ خالی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد آپ نے اپنی زندگیاں، اپنی سوچ، اپنے عمل تمام کے تمام جو ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا کے زندگی گزارنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو نعمتیں دے رہا ہے اس پہ، جیسے میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس اصل میں دو آزمائشیں ہیں، ایک صبر کی آزمائش ہے اور ایک شکر کی آزمائش ہے، اور جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو وہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو زندگی دی ہے اس زندگی میں ہمارے اٹھنا بیٹھنا ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنے میں گزرتا ہے۔ تو کل کہہ دیجئے انتظروا، انتظار کرو تم، انا بے شک ہم منتظرون، اور ہم بھی اب منتظر ہیں، یعنی کہ اگر جو تمہاری ڈیمانڈز ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اینڈ کہہ دیا، اور اس کے بعد کہا کہ اگر تم اس گمان میں پڑے ہوئے ہو کہ تمہارے سامنے کوئی نشانی آ گئی تو ٹھیک ہے، انتظار کرتے رہو، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں جب وہ قیامت آ جائے گی، اور وہ تمام جو ہم تم کو آج قرآن میں اور اپنی کتابوں میں جو وعید سنا رہے ہیں وہ تمہارے سامنے آ جائے گی، تو اس وقت تم بھی دیکھ لینا اور ہم بھی دیکھ لیں گے۔ ان الذین، بے شک الذین وہ لوگ جو فرقوا، جنہوں نے تفرقہ ڈالا، دینہم اپنے دین میں، وقانوا اور ہو گئے شیعاً، شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، شیعان گروہ، لستا نہیں آپ، منہم ان سے، فی شیئن کسی بھی چیز میں، یعنی کہ ان سے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے، انما نہیں سوائے اس کے، امرہم ان کا معاملہ، اللہ اللہ کے حوالے، ثم پھر ینبئہم ہم ان کو خبر دے دیں گے، جتلا دیں گے انہیں، بما اس وہ جو اس کے سبب جو کانو تھے وہ یفعلون وہ کرتے تھے، یعنی کہ یہ لوگ جو تفرقہ ڈال رہے ہیں اللہ کے دین میں، وہ کانو اور ہو گئے ہیں یہ گروہ در گروہ، یعنی کہ اصل میں ہم قرآن پاک میں دیکھ چکے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اصل دین جو ہے وہ دین ابراہیمی کو چنا ہے قیامت تک کے لیے، اور وہی دین ابراہیمی میں کہیں پر کوئی جو ہے وہ یہودی بن گیا، کہیں پر کوئی عیسائی بن گیا، اور اسی طریقے سے جو مسلمان ہیں ان میں بھی آگے مختلف قسم کے فرقے جو ہیں وہ کہیں پہ کسی نے بنا دیے، کسی نے کچھ بنا دیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ دیکھو کہ یہ سب کے سب جو دین کے اندر یہ جو گروہ بنا رہے ہیں، تو لستا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہم ان سے، فی شیئن کوئی چیز، یعنی کہ ان سے اب آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرہم کہ فقط، انما نہیں سوائے اس کے، امرہم کہ اصل میں جو ان کا معاملہ ہے، اللہ اللہ کے حوالے ہے، ثم ینبئہم اور ہم اب ان کو بتا دیں گے، بما اس پر جو کان تھے وہ یفعلون جو بھی وہ کرتے تھے، ایک ایک عمل ان کے سامنے ان کا جو ہے وہ لا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہنے من جو جا لائے بالحسناتی کوئی حسنا، یعنی کہ کوئی بھی نیکی، فلاح تو اس کے لیے اشرو 10 امثالہ اس کے برابر، ومن اور جو جا بالسیئتی کوئی لے آئے، بالسیئہ یعنی کہ برائی لے آئے، تو فلا پس نہیں، یجزا تو نہ بدلہ دیا جائے گا، جزا دی جائے گی، الا مثلہا مگر اس کے برابر، وہم اور وہ لا نہیں، یظلمون اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ ان کی کتنی خوبصورت بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ دیکھو جب تم کوئی نیکی کا عمل کرتے ہو، اور نیکی کا عمل جب کرتے ہو تو ہم اس نیکی کا تمہیں 10 گنا تک بھی ہم تم کو جو ہے وہ اس کا اجر عطا کرتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس کوئی برائی کرتے ہو تو اس برائی کی جتنی برائی کی ہوگی اتنا ہی تمہیں اس کا جو سزا ہے اس کی اس برائی کے مطابق ملے گی، اس میں کوئی ملٹیپلیکیشن یا ڈپلیکیشن نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے قرآن پاک میں ہم نے سورہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے کہا کہ بعض نیکیاں جو ہیں وہ 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ جب کوئی نیکی کی جاتی ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈپلیکیٹ کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ ڈپلیکیشن کا ایون یوں سمجھ لیں کہ کئی علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ وہ تو انفینٹ لیول تک بھی چلا جاتا ہے، ڈیپینڈس کرتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس کی نیت کیا تھی، اس کے کن حالات میں وہ نیکی کی۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ بعض روایات میں کہ ایک صحابی جو ہے ان کے پاس مال دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ ایک محنت کر کے انہوں نے کھجور جو ہے وہ لا کے اپنے اس جو تمام لوگوں سے مال جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا تھا
جنگ کے لیے اور مختلف معاملات میں، تو حضور پاک نے کہا کہ یہ جو ہے یہ سب سے فضیلت والا وہ مال ہے، یعنی کہ ایک کھجور کو اتنی اہمیت جو ہے وہ دی گئی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اصل چیز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ کم از کم جو ہے وہ تمہاری جو بھی نیکی ہوگی اس کو ملٹی پلائی بائی 10 کیا جائے گا، اور جو برائی ہوگی اس کو اسی کے مطابق سیم تمہیں اس کا جو سزا ہے وہ دی جائے گی، یعنی کہ کہیں پر بھی کوئی ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. آگے کل کہہ دیجئے اننی بے شک میں یا مجھ سے ہدانی راہ دکھائی، ہدایت دی، ربی میرے رب نے الا طرف صراط راستے کی، المستقیم سیدھے راستے کی، دینن قیمن جو دین ہے، قیمن جو درست ہے، قائم ہوا ہے، کیا ہے؟ ملت ابراہیم حنیفہ، جو یکرخ ہونے والا ہے، ایک بالکل سیدھی راہ پہ چلنے والا جو اصل دین ہے وہ کون سا دین ہے؟ وہ دین ابراہیمی ہے. ان کے اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خود بھی یہ بات پہ پھر دلیل دے دی کہ دیکھو اصل جو دین ہے جس کو ہم نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دین تو وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا. پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کے اندر مختلف قسم کی جہاں جہاں پر وہ ایڈیشن کرتے گئے یا بدعات جو ہے وہ شامل کرتے رہے یا گمراہی بیچ میں وہ ڈالتے رہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، ان کی رہنمائی کرتے رہے، اپنی کتابیں بھیجتے رہے، اور اصل جو دین ہے جو آج ہمیں قرآن پاک بتا رہا ہے یہ وہی دین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا. وما اور نہ کانا تھا من سے المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کسی بھی صورت مشرکوں میں سے نہیں تھے. ان کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو لوگ بعض اوقات اپنے شرک کی بنیاد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے، تو واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ دین حنیف پر تھے اور یکرخ ہو کے رہنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے تھے. اور کسی بھی صورت میں انہوں نے اپنے، جس طرح سے ہم نے قرآن پاک میں دیکھا کہ وہ اپنی ہر آزمائش میں جو ہے وہ اپنے رب کے آگے جو ہے وہ کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ہی اولاد میں ان کی تمام جو رہتی دنیا تک دین کا سلسلہ تھا، نبوت کا سلسلہ تھا، کتابوں کا سلسلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز جو ہے وہ عطا کیا. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کل آپ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان بے شک صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، یعنی کہ اب یہاں پہ دو عبادتوں کا ذکر ہو رہا ہے. کون سی عبادت؟ ایک نماز کی اور دوسری قربانی کی عبادت. اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ محیایا اور میرا جینا، وہ مماتی اور میرا مرنا. یعنی کہ اب آپ کے سامنے ہے کہ جو نماز ہے اصل میں وہ زندگی ہے، کیونکہ اس کا آپ کے سامنے قرآن پاک میں یہ وہ کمپیریزن ہے جو ہمیں اپنی اولادوں کو بتانا چاہیے کہ اگر ہم زندہ ہیں، اگر ہمیں زندگی چاہیے ہے تو زندگی ہے تو نماز ہے، اور نماز ہے تو زندگی ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ زندگی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو دوسری عبادت ہے وہ کیا ہے؟ وہ قربانی کی عبادت ہے. جو قربانی جب کی جاتی ہے تو اصل میں آگے اس کو کمپیئر کر دیا کہ جو موت ہے یعنی کہ مرنا ہے، کہ ہم جو بھی جیسے بڑی عید پر ہم اگر کوئی چیز قربان کرتے ہیں یا ہم اللہ کے راستے میں کوئی چیز قربان کرتے ہیں تو وہ قربانی جو ہوگی وہ اصل میں وہ قربانی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک سمبولک ریپریزنٹیشن ہے کہ موت کے لیے، کہ ہم اپنے رب کے آگے ہر وقت اگر کہیں پر کوئی ایسا مقام آ جاتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں اپنے رب کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑتی ہے تو ہم وہ کرنے کے لیے، وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وا محیایا وا مماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، وہ رب جو مالک ہے، جو تمام کے تمام جانوں کو پالنے والا ہے. لا شریک لہو، لا نہیں شریکا کوئی شریک لہو اس کا، وہ بھی ذالک اور اسی کا، امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے، وہ انا اور میں اول سب سے پہلا المسلمین میں سب سے بڑا فرما بردار یا میں سب سے بڑا مسلمان ہوں، سب سے پہلا مسلمان ہوں. اولا کہ سب سے پہلا المسلمین، میں مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں اپنے رب کا. یعنی کہ اصل چیز جس طرح سے ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ، میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ کیا ہے اصل میں دین جس کو تم اپنی زندگی میں نافذ کرو. تو وہاں پہ سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھا کہ شرک جو ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو یہ شرک جو ہے وہ حرام ہے. میں نے آپ کو اس میں ایکسپلین کیا کہ دیکھیں یہ شرک کی جتنی بھی اقسام ہے وہ سب کی سب اقسام ان کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کہیں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شرک کرنا، یا اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں اس میں کسی کو شریک ٹھہرا لینا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی کو منسوب کرنا. اور میں نے آپ کو ایگزامپلس دی تھی کہ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ تشبیہ دے دی گئی. اسی طریقے سے مختلف قسم کے لوگوں نے مختلف قسم کی باتیں پیدا کی. یا پھر میں نے ڈسکس کیا تھا کہ جیسے مختلف قسم کے اگر کوئی بزرگوں کو ایسے ڈیزگنیشن دے دیے جائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس تمام کے تمام جو اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹیز ہیں اس میں وہ کہیں شریک ہیں، کہیں کوئی فار ایگزامپل کسی کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے داتا ہے، یا یہ جو ہے غریب نواز ہے، یا یہ غوث ہے، یا یہ قطب ہے، یا یہ ابدال ہے. تو یہ سب کی سب وہ چیزیں ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کی کہ یہ تمام کی تمام کوالٹیز جو ہیں وہ صرف رب العالمین کے لیے ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دی کہ لا شریک لہو، میں نہیں
کوئی لا نہیں شریک لہو، کوئی شریک نہیں ہے اس کے لیے، وبذالک، اور اسی کا امرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا، اور میں اول، سب سے پہلا مسلمین، میں ہی سب سے پہلا مسلمان ہوں، اور میں فرما بردار ہوں صرف اس واحد مالک کائنات کا جو رب العالمین ہے۔ کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اغیرہ، کیا سوائے اللہ کے، کہ ابغی، کہ میں ڈھونڈوں یا میں تلاش کروں، ربن، کوئی رب، وہوا، اور وہ رب ہے، کل شیء، کل، رب کل شیء، ہر شے کا، ولا، اور نہیں، تکسبو، اور اور لا نہیں، تکسبو، کمائے گا، کل نفس، ہر شخص، الا، مگر، علیہ، اس کے ذمہ، یعنی کہ جو کچھ اس کے ذمہ ہے، اصل میں جیسے قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں سورہ نجم میں کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یا کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا، ہر شخص جو ہے وہ اپنے عمل کے بدلے میں رہن رکھا گیا ہے۔ تو ان باتوں کو ہمیں سمجھ کے رکھنا چاہیے کہ ولا تکسبو، اور نہ کمائے گا، کل نفس، ہر شخص، الا، مگر، علیہ، اس کے جو ذمہ ہے، ولا، اور نہ، تزرو، نہ اٹھائے گا، وازرۃ، کوئی اٹھانے والا، وزر اخرى، بوجھ اخرى، کسی دوسرے کا، ثم، پھر، الی، طرف، ربکم، تمہارے رب کی طرف، مرجعکم، تم کو لوٹنا ہے، فینبئکم، پس وہ تمہیں جتلا دے گا، بما، اس کے سبب جو کنتم، تھے تم، فیہ، اس سے، تختلفون، جو بھی تم اختلاف کرتے رہے ہو، وہوا، اور وہی، الذی، وہ جس نے، جعلکم، تمہیں بنایا، خلائف الارض، خلیفہ یعنی کہ نائب بنایا زمین کا، ورفع، اور بلند کیے، بعضکم، تم میں سے بعض، فوقن، بعض، فوقا، اوپر، بعضن، بعض، درجات، درجے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں واضح انداز میں کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، کہ اصل میں انسان کو بنا دیا خلائف الارض، یعنی کہ ایک ڈیزگنیشن دیا گیا ان کے، یہاں پر قرآن ہم کو بتاتا ہے، ہم حضرت آدم کے حوالے سے واضح بتا چکے ہیں کہ وہ لوگ جن کی اگر یہ سوچ ہے کہ حضرت آدم اور اما حوا کی کوئی غلطی کی سزا کے طور پہ دنیا میں ان کو بھیجا، ایسا کہیں پر بھی قرآن نہیں بتاتا، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے ان کی غلطی کو ایکسیپٹ کیا، غلطی کو معاف کیا، اور اس کے بعد ان کو ہم نے ایک خلیفہ کا درجہ دے کر اس زمین میں بھیجا، اور ورفع، اور بلند کیے، بعضکم، بعض کے، فوقا، اس کے اوپر، بعض، درجات، درجے، لیبلوکم، اب اصل مقصد کیا ہے اس زندگی کا، اس دنیا کا، لیبلوکم، تاکہ آزمائے تم کو، فی میں، ما، جو آتاکم، جو بھی اس نے تم کو دیا ہے اس میں تمہارے لیے اب آزمائش ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو ہی آزمائشیں ہیں، یا صبر کی آزمائش ہے یا شکر کی آزمائش ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اگر تکلیف دی ہے تو اس میں بھی ہماری آزمائش ہے، اور کہیں پر اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے نوازا ہے تو اس میں بھی ہماری آزمائش ہے۔ ان، بے شک، رب کا، تمہارا رب، سریع جلد ہے، العقاب، سزا دینے میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لغفور، یقیناً بخشنے والا اور رحیم، نہایت ہی مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارے آج سورہ الانعام جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اور اس کے بعد ہماری بہت ہی امپورٹنٹ سورت، سورہ اعراف جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ہوگا۔ تو اینی وے، یہاں پر میں آپ لوگوں کے مائکس جو ہیں وہ اوپن کر رہا ہوں، اب آپ لوگ کے کوئی کویسچنز ہیں تو آپ پہلے مجھ سے وہ کویسچنز کر لیں، اس درس کے حوالے سے بھی، یا کوئی اور کویسچن ہے تو پھر ہم آگے اپنے سیشن کو لے کے چلتے ہیں۔ جی پلیز۔ السلام علیکم جی۔ جی سلمان بھائی، اس میں دیکھیں آج کے جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، اس میں کافی ساری جو ہیں سوچنے والی آیتیں ہیں، تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کہاں پہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں یہاں پہ آپ نے جو شرک والی بات کی، اس میں اکثر غیر ارادی طور پہ یا انوئنگلی لوگ جو ہے، خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں شرک کر رہے ہوتے ہیں، مطلب اللہ کی جو کلمات ہیں، اللہ کی جو کلمات ہیں وہ قرآن ہے، تو اس کے برابر ٹھہرا رہے ہوتے ہیں دوسری، جیسے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 79 میں پڑھا تھا کہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی شریعت تصنیف کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ یہ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے۔ تو یہ چیز لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اور آپ اگر کسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کریں تو لوگ آپ سے لڑنے لگیں گے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارا جو پچھلا میرے خیال میں سبق تھا اس میں بہت ڈیٹیل میں ہم نے شرک کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ دیکھو یہ وہ دین ہے اصل میں جس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا بتایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ والدین پہ احسان کرو، کسی اپنی اولادوں کو ان کو اس غرض کے تمہارے کو غربت آ جائے گی تم جو ان کو مت مارو، اسی طریقے سے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فحاشی کے قریب مت جاؤ، اور ہر طرح کی کوئی ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو، اور کسی کو قتل مت کرو، تو وہ لسٹ جو ہے وہ پوری کی پوری کہ یتیم کا مال جو ہے وہ مت کھاؤ، اور کسی کے ساتھ جو اپنے عہد کو پورا کرو، اور اسی طریقے سے ان میں ناپ تول میں جو ہے وہ کمی نہ کرو۔ تو یہ وہ دین اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا، اور اسی طریقے سے یعنی کہ ہمارے سامنے قرآن جو ہے وہ بہت ہی سمپل سے انداز میں پورے کے پورے دین کو اوپن کر کے بتا دیتا ہے کہ اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اس دین کو نافذ کرنا ہے۔ باقی ہمارے ہاں بہت سارے لوگ مختلف قسم کی چیزوں کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ جن چیزوں کو تم حرام ٹھہرا رہے ہو، جیسے یہود جو ہے وہ کسی گوشت کے حصے کو یا کسی چربی کو یا کسی ایسی چیز کو یا کسی جانور کو اگر وہ اپنے لیے انہوں نے حرام ٹھہرا لیا، تو اللہ نے اپنے دین میں ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بالکل سمپل سا بنا دیا۔ اور شرک کے حوالے سے خاص
خاص طور پہ سب سے کیونکہ بڑا گناہ ہے، سب سے یہ پہلی چیز ہے، تو اس شرک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ایڈریس کیا ہے، اور یہ چیز ہم سب کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں نے اس پہ بھی ایکسپلین کیا کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں یا کچھ ہمارے صوفی حضرات نے ایسے کل کہے کہ اللہ تعالیٰ کا ظہور جو ہے وہ کائنات کی صورت میں ہو گیا، یا وحدت الوجود کا عقیدہ سامنے آ گیا، یا کسی بھی صورت میں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں اپنے ان عقائد کو ہم بہتر نہیں کریں گے تو ہم یقیناً جو ہے وہ ان تمام باتوں کا ہمیں جواب دہی دینی ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان گناہوں کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس میں سلمان بھائی ایک چیز تھوڑی سی شیئر کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا، کہ جی ایک میں بتا رہا یہ تھا کہ شرک میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو بھی آدمی شرک کر رہا ہوتا ہے عمومی طور پہ وہ اس کو شرک نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ میں ایک مثال دوں گا کہ ایک ہمارے کولیگ ہیں جو کورین، وہ آئے ہوئے تھے پچھلے دنوں، میں ان کے ساتھ تھوڑا بزی بھی تھا، تو ان دنوں کلاس بھی تھوڑی میری ڈسٹرب ہوئی تھی، تو وہ جو ہے اس سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ ویسے اپنے آپ کو کلیم کر رہا تھا کہ میں مونیتھسٹ ہوں، مطلب وہ مطلب شرک کا انکار کر رہا تھا، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جو ٹرائنیٹی کا ان کا جو ہے کہ تین جو تینوں جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ تینوں ہی خدا ہیں، مطلب جیسس اور روح القدس اور گاڈ خود، مطلب یہ وہ تینوں فارم میں جو وہ ایک ہی ہے، مطلب وہ اس طرح سے مطلب جی اس کو کر رہا تھا۔ اس سے میری کئی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ وہ سیم اس کا وہی تھا مسئلہ جو ہمارے یہاں لوگوں کا ہے، کہ وہ جو لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو شرک سمجھتے ہی نہیں۔ آپ اگر ان سے یہ کہیں نا کہ تم شرک کر رہے ہو، تو ایک میرے ساتھی تھے جن سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو کہا کہ اللہ کے کلام میں شرک نہیں کرو، تو اس پہ وہ بڑے ناراض ہو گئے کہ آپ کیونکہ وہ کسی چیز کو کسی اور بک کو جو ہے وہ اللہ کے برابر، اللہ کی کتاب کے برابر ٹھہراتے تھے۔ میں نے کہا آپ اس کو برابر نہیں ٹھہرائیں، آپ اس کی روشنی میں دیکھیں کہ وہ اللہ کی کتاب کی روشنی کے مطابق بات ہے تو لے لیں، اور اگر اللہ کی کتاب کی جو گائیڈنس ہے اس کے خلاف کوئی بات جا رہی ہے تو آپ اس کو مت لیں۔ اگر آپ نے اس کو زبردستی تعویلیں کر کے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک غلط رویہ ہے۔ تو یہ ایکچولی ہے نا، شرک کے معاملے میں شیطان نے ایسا ملمہ کاری کی ہوئی ہے کہ وہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ شرک نہیں کر رہے، آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر ہے نا یہ غلطی کر جاتے ہیں اور وہ شرک کرنے لگتے ہیں اور ہم سمجھتے ہی نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے اندر آدمی پھنس گیا تو باقی گناہ تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے مقابلے سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے نا، اس سے بچنا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، اور اصل چیز ہماری جو آزمائش ہے، ہم جب قرآن پاک حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی ہے، تو جہاں پر بھی یہ مطلب ہمارے مسلمانوں میں بھی انفارچونیٹلی یہی المیہ ہو گیا ہے کہ بہت سارے مسلم مطلب اپنا لبادہ جو ہے ان کا مسلم ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ان لوگوں کو اس ٹریک پر ڈال دیتے ہیں کہ جو ساتھ ساتھ پھر شرک کی طرف ان کو شیطان جو ہے وہ مطلب شیطان نے تو قسم کھائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو دوزخ میں لے کے جاؤں گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھ یاد ہوگا پیچھے ہم نے ایک رکوع ابھی دو تین رکوع پیچھے پڑھا تھا کہ وہاں پہ کتنی بہترین انداز میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے عقل کی بات کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ جو ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے وہاں پر مطلب اینڈ جو ہوئے تھے آیات کے، وہ میں بلکہ ان اینڈ کو میں قرآن پاک میں دیکھ بھی لیتا ہوں کہ وہاں پہ جی ایک جگہ پہ تتقون کا کہا، ایک جگہ پہ تذکرون کہا، اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے تاکلون کا ورڈ استعمال کیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس وقت ایکسپلین کیا تھا کہ ان تینوں کی ذرا آپ اس رب کو دیکھیں کہ جس وقت عقل پہلی چیز، پھر تذکرون نصیحت کی بات کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری اور اپنے رب کو پہچاننے کی جب بات کی، تو اصل چیز کیا ہے کہ ہمارے سامنے پھر وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ دی اینڈ ہو جاتی ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص کہے کہ جی میرے آباء و اجداد یا میرے بڑے یا میں اس مکتب فکر سے، تو وہ سب یوں سمجھ لیں کہ وہ قرآن ہمیں خود بتاتا ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے وہ کوئی بھی چیز جو آپ دیکھیں گے وہ قرآن سے وہ ثابت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد حق اور باطل جو ہے وہ آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ اچھا، آلریڈی اس میں ایک اور چیز، جی یہ جو ابھی یہ آیت پڑھی تھی کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی کم از کم، اس کے علاوہ 700 گنا تک اور اس سے بھی بڑھ کر، اور جبکہ ایک برائی کے بدلے میں اسی کے برابر، تو اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ قرآن میں تذکرہ ہے کہ اکثریت جو ہے جنوں اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھر دوں گا دوزخ کو۔ تو ہم دیکھیں کہ ہاں انسان جو ہے وہ کتنی اللہ تعالیٰ نے تو اتنی رحم دلی کا معاملہ کیا ہوا ہے کہ بھائی تم ایک بھی نیکی کرو، اگر ہم کاؤنٹنگ کریں تو اگر ویسے دیکھا تو جائے کہ یار یہ تو بہت زیادہ ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ انسان کا کیا حال ہوگا کہ اس کے باوجود جہنم میں نا انسان، اور ان کی اکثریت اس میں جا رہی ہوگی۔ یہ سوچنے کا جی مقام بالکل، جو روایات ہے، پہلی بات ہے کہ آپ مجموعی طور پہ جب پوری دنیا کی آبادی کو دیکھیں گے، اس میں سے آپ دیکھیں 8 ارب کی اس وقت آبادی ہے، اس 8 ارب میں سے مسلمان جو ہیں وہ تقریباً 1.5-2 ارب کے قریب ہیں، اور اس 1.5-2 میں سے بھی کتنے مسلمان وہ ہیں کہ جو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ اصل جو قرآن کے مطابق دین ہے یا دین ابراہیمی ہے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو یہاں پہ ایک آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں صرف انجوائمنٹ کے لیے آیا ہوں، میں یہاں پہ ایک بس جوان ہی رہوں گا، یا میں جو ہوں بس وہ اس کو اپنی ایک اپرچونٹی سمجھ کر کہ جتنا میں انجوائے کر سکتا ہوں کر لوں، اور ان کے نزدیک جو ہے وہ بات کی زندگی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ تو یہی وہ آزمائش ہے جو انسان کو پہچاننی ہے۔
جی کوئی بہن کوئی جی سوال بالکل، بھی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام علیکم۔ جی۔ اصل میں شرک کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ہم لوگوں کو بعض دفعہ پتہ چل ہی نہیں رہا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو اس معاملے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے اور اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ لوگوں کو اصل میں یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ کئی گانے، کئی کلمات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس میں واضح طور پہ شرک نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ دہرائی جا رہے ہیں، دہرائی جا رہے ہیں، دہرائی جا رہے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کو بہت زیادہ گانوں کی بات ڈیپلی دیکھنا کرنی ہے، چاہیے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو ایون کتنی نعتوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں نعتوں پر بھی کے اندر شرک بہت موجود ہے۔ زیادہ شرکی الفاظ ہیں۔ نعت بہت پیاری چیز ہے، لیکن اس میں آپ وہ نعت ضرور پڑھیں جس میں شرک نہیں ہے۔ تو مطلب لوگوں کو اس بات کی طرف لانا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے، جو جس اور میں وہ سب کچھ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ لیں گے، ایگزیکٹلی، کیونکہ قرآن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، آسمان سے اتری ہے، اس کے اندر بالکل کوئی بالکل، تبدیلی نہیں ہے۔ اور ہاں ہم اکثر و بیشتر دعوت لوگوں کو اپنے منہ سے ہیں، تو لوگ اس لیے یقین نہیں کرتے کہ وہ ہمارے الفاظ ہیں، ہماری باتیں ہیں، تو ہمارے ہمارے لیے الفاظ، کرنے کا کام ایگزیکٹلی، یہی ہے کہ ہم بس یہ قرآن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ بالکل ایگزیکٹلی، بالکل۔ جی اللہ تعالیٰ سب کو ہمیں معاف کرے، کوئی چھوٹی موٹی، بڑی چھوٹی کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو وہ بے معاف شک۔ کرنے والا ہے اور سیدھے رستے کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ میرے پاس ایک سوال اور آیا تھا، پتہ نہیں وہ بہن موجود ہیں یا نہیں ہیں، سسٹر بانو کا ایک میسج تھا، تو اینی وے کویشچن ان کا یہ تھا کہ میں نے لاسٹ ٹائم کلاس میں آپ لوگوں کو تراویح نماز کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کی تھی، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ عورتوں کی تراویح جو ہے وہ کیسی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ جی اعتکاف کے حوالے سے ذرا آپ یہ بتاتے ہیں، ابھی آخری اشرا آ رہا ہے تو میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ میں ٹائم لے کر اس موضوع کے اوپر بھی تھوڑا سا بات کر دوں۔ ایک جی چیز تو ضرور۔ یہ ہے وہاں پر بات کی تھی کہ تراویح نماز جو ہے وہ ایک نفلی عبادت ہے۔ نفلی عبادت مطلب عبادات کی اقسام جو ہیں وہ بیسکلی دو اقسام ہے، ایک فرض عبادت ہے اور ایک نفلی عبادت ہے۔ نفلی عبادت میں اب وہ عبادات، وہ نفلی عبادات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کے ساتھ جن کو کیا ہے تو وہ سنت موقدہ کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ تو اس پہ میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ بیسکلی تراویح کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سنت ہے، اور بیسکلی یہ تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز جو ہے وہ حضور پاک نے رات کے آخری پہر میں پڑھی ہے، اور ہمیں دو دو کے سیگمنٹ جو ہیں، اس دو دو کے سیگمنٹ میں ہمیں تراویح کی نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ اور حضور پاک سے جو ہمارے پاس روایات ثابت ہیں وہ تقریباً دو دو کے انہوں نے 8 سیگمنٹ کیے، اور اس کے بعد 3 وتر جو ہیں وہ کیے۔ میں نے یہ بھی ایکسپلین کیا تھا کہ وتر جو ہیں وہ جو بھی آپ کی آخری عبادت ہوگی اس کو آپ نے وتر کرنا ہوگا۔ پھر میں نے یہاں پہ ایکسپلین کر دیا تھا کہ آپ نے کس طریقے سے، کہ اگر آپ نے عشاء کی نماز کے ساتھ پہلے وتر پڑھ لیے ہیں تو میں نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا تھا کہ جو روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک رکعت جو ہے وہ اس کو جفت یعنی کہ آڈ کو ایون کر لیں، یعنی کہ آپ کھڑے ہو گیا سلام نہ پھیریں، اور اس طریقے سے، یا پھر آپ جو ہے رات کے ٹائم، یعنی کہ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ آپ نے جب آپ کو کنفرم ہو کہ میں جو رات کے تہجد جو ہے میں پڑھنی ہے، قیام اللیل کرنا ہے، تو ایک طریقہ بتا دیا تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ اس ٹائم پہ وطر نہ کریں، بلکہ آپ رات کے نماز میں وطر کر لیں، اور اگر کر لیے ہیں تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ایک رکعت پڑھ کر بھی اس کو ایون کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو وطر ہے اس کو جفت جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس پوائنٹ ایک پوائنٹ لیڈیز کے حوالے سے تھا، لیڈیز کے حوالے سے نماز جو ہے یہ باجماعت نماز، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور پاک جو تھے وہ اپنی روٹین میں تہجد پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں، اور کچھ صحابہ پیچھے ان کے انہوں نے جماعت کر لی، تو حضور پاک سے باجماعت تراویح جو ہے وہ صرف 3 دن تک ثابت ہے۔ اور ہمارے ہاں جو مساجد میں نماز ہو رہی ہے وہ سنت حضرت عمر جو ہے ان کی روایت جو ہے لیکن انہوں نے، میں جی یہ میں سن رہی تھی، آپ کے کوشچن جی لیتا ہوں میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضرت عمر نے وہاں پہ وزٹ کیا مسجد نبوی میں، سارے لوگ ڈفرنٹ جگہ پہ اپنی اپنی قرات یعنی کہ تراویح پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا آپ ایک امام باندھ لیں اور اس کے بعد آپ یہ پڑھنا شروع ہو جائیں، تو وہاں سے وہ 20 رکعت جو ہیں وہ شروع ہوئیں، اور صحابہ نے بعض اوقات 40 رکعت تک بھی پڑھی ہیں۔ تو اس سے اب سوال جو میرا تھا کہ جی عورتیں جو ہیں وہ کیسے تراویح ادا کریں، تو وہ بھی بالکل اسی طریقے سے کریں گی، اگر ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے مسجد میں باجماعت جا کے پڑھ رہی ہیں تو جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں، قیام اللیل کا کہیں پہ اہتمام ہو رہا ہے تو وہاں پہ جماعت کے ساتھ کر لیں، اگر نہیں ہو رہا تو آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ تراویح پڑھ لیں، رکعت آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2 2 کا سیگمنٹ ہے اور وہ 40 تک جا سکتے ہیں، اور حضور پاک سے ہمیں 8 رکعت ثابت ہیں، اور آخر میں جسٹ آپ نے 3 رکعت جو ہے وہ وتر آپ نے کرنے ہوں گے۔ جی اب آپ مجھے بتائیے آپ کا کوئی کویشچن جو آپ کہہ رہی تھی کچھ۔ ہاں جی، نہیں میں یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ سنا تھا کہ جو ہے تراویح کو بھی سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ یہ تو میں نے شروع میں آپ کو جی بتا دیا نا، موقعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، موقعہ کا مطلب ہوتا ہے تاکید سے ورڈ جو نکلا واجب، ہے، ہاں جی، وہ نوافل جن کی تاکید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یعنی کہ جو انہوں نے خود 20 تراویح کو بھی سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔
نہیں، حضور پاک سے جو روایات ہمارے پاس ثابت ہیں اس میں میکسیمم حضور پاک نے 8 رکعت جو ہیں جی وہ مطلب روایات سے ہمیں ملتی ہیں. باقی 20 آپ 40 پڑھ لیں. 40 یہ تو دیکھیں نفل عبادت ہے، آپ جتنی نفلی پڑھیں گے اللہ عبادت تعالیٰ صحیح. اتنے آپ کو ثواب دیں گے. اس سے ہمارے معاشرے میں یعنی کہ تھوڑا سا کہیں جو 8 اور 20 اختلاف کی جو تھوڑا یہ بہت. اختلافات چلتے ہیں، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ ثابت ہیں. یہ جو 20 کی روایت ہے یہ اصل میں حضرت عمر نے کی دور میں تو وہاں اس پہ میں انہوں نے تاکید جی کی تھی. اس میں تو اس پہ یہ بھی تو سنا ہے نا کہ مطلب جو چاروں خلفاء میں سے جو مطلب یہ جس طرح حضرت عمر کی سنت کہہ لیں گے انہوں نے شروع کی، تو وہ اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ٹھیک ہوگی. دیکھیں میں آپ السلام کو یہی علیکم. بتا رہا ہوں کہ جی وعلیکم السلام السلام. علیکم. آپ نے جیسے کہا نا کہ نماز دو ہی ہے، ایک فرض اور ایک جو ہے نفل. تو فرض تو ہے اللہ کی طرف سے، اور نفل میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیشگی کے ساتھ پڑھی ہے اس کو سنت مقطع کہتے ہیں. اور جیسے 4 سنت اور نفل، سوری 4 سنت پڑھتے ہیں، پھر ظہر میں اور پھر بعد میں بھی جی 2 سنت پڑھتے ہیں. تو یہ جی یہ اس طرح سے ہے کہ جو انہوں نے ہمیشگی کے ساتھ پڑھی ہیں وہ مقطع کہلاتی ہیں، اور جو کبھی پڑھی کبھی ایگزیکٹلی چھوڑ جیسے کبھی چھوڑ دی صحیح تو ہے. وہ ایگزیکٹلی غیر مقطع ہے. وہ اور غور اس کے محکمہ علاوہ ہے یہ وہ. کہ ہے یہ جو آپ وتر کا بتا رہے ہیں نا، تو وتر رات کی آخری نماز ہے، اور وہ ایک ہی ہے، وہ اور ایک ہی وہ ہے، یہ ایک رکعت ہے. تو آپ سے وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ جب پڑھتے ہو، سوری یہ تہجد جب پڑھتے ہو دو دو کر کے پڑھو، اور جب تمہیں ڈر ہو کہ صبح صادق ہو جائے گی تو ایک رکعت پڑھ لو. یہ پھر وہ تو اس کو جو ہے وہ طاق یہ کر ہے دے. کہ حضور پاک سے جو ہمیں طریقہ مل رہا ہے وہ 3 اب جو وتر ہے وہ 3 رکعت. اب اس کو پڑھنے 3 میں بھی جو ہمارے ہاں طریقہ کار ہے وہ سارے طریقے بالکل صحیح طریقے ہیں. مثال کے طور پہ آپ جب 2 رکعت آپ پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر تیسری رکعت میں آپ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اتحیات میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں آپ سورت، اور جس طرح سے ہمارے حنفی حضرات پڑھتے ہیں، جی اور اس کے بعد دعا کے مطلب قل هو اللہ احد کے بعد آپ دعا پڑھ لیتے ہیں اور پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دعا جو ہے وہ آپ امام چاہیں تو وہ نہیں، زور سے پڑھ یہ لیں. میرا مطلب اور نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک رکعت ہے اور وہ بعد میں پڑھی جائے گی. جیسے وہ ابودھابی میں پڑھا کرتے تھے، وہ 2 رکعت پڑھاتے تھے، بیچ میں بات بھی کر سکتے ہیں آپ. جو 3 رکعت کی بات کر رہے ہیں نا، 2 رکعت پڑھ کے آپ سلام پھیر کے بات بھی کر سکتے ہیں، پھر ایک رکعت الگ سے پڑھی جاتی ہے. اس طرح یہ سے بھی ہو طریقہ سکتا ہے ہے، مطلب اور کہ اکٹھے بھی پڑھ لیتے ہیں اب بعض جی دفعہ. جی کھڈا بھی پڑھ سکتے ہیں. جو جی تین ہیں اس میں آپ تینوں لگاتار کھڑے ہو کے پڑھ کے تو بالکل اپنے بالکل وتر آپ پورے کر اتحیات میں سکتے نہ ہیں. بیٹھیں 2 اور 3 3 طریقے ہیں، اور جی کیونکہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ اس کو مغرب کی مثل بنائیں، تو جی اس لیے ٹھیک وہ ہے. پھر جو ہے تیسری میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب دوسری میں بیٹھتے نہیں ہیں، تیسری میں بھی کھڑے. اور بعض ہمارے حنفی جو ہیں وہ نہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو میرا جاتے ہیں، اور مقصد جو ان کا ہے یہ کہنے ہے. کا یہ ہے کہ وتر جو ہے وہ ایک ہی ہے. وتر نہیں، اور لیکن آپ ایک کی رکعت بات میں سے 2 نا جو وتر نہیں کنفیوژن ہے. ہو رہی ہے، نہیں 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 آپ کی اس بات سے سسٹر شاہین، آپ کی اس جی بات سے جو تھوڑی سی کنفیوژن ایک ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وتر تو ایک ہے. وتر کا مطلب ہے کہ لاسٹ رکعت کو آڈ کرنا مسٹ ہے. یہ ضروری ہے، ہمارے لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. اکثر لوگوں کو یہی بات نہیں پتا. اب یہ ہے کہ جو لوگ مثال کے طور پہ جیسے ابھی بہن نے بتایا، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے کہ آپ 3 رکعت پڑھیں. آپ 3 رکعت میں آپ نے بیچ میں اتحیات نہیں پڑھنی، تو وہ وہ تو طریقہ بھی ایک ساتھ بالکل پڑھ سکتے. آپ اس طرح سے جی 5 3 بھی پڑھ سکتے ہیں 5 جس بھی میں پڑھ آپ نے سکتے ہیں. تحیات نہیں کرنی. ہاں 5 لیکن 7 میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وتر ایکچولی ایک ہی نماز ہے، ایک رکعت نماز ہے. اور اگر آپ نے ایک رکعت بھی پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو گئی. آپ یہ نہ جی سمجھیں کہ مجھے 2 نماز ہو پڑھنی گئی، ضرور. لیکن اس لیکن میں ایک بات چیز یہ ہے جو نا، احتیاط کرنے آپ یہ والی ہے. دیکھیں کہ اتنے اہتمام سے انسان جو ہے وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، تو اگر 2 رکعت کے ساتھ ایک اور ملا کے وتر کر کے اس کو پڑھا جائے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، نہ کہ صرف ایک اکیلا وتر پڑھنے کا وہ ثواب ٹھیک، زیادہ وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جیسے اب آپ کی آنکھ نہیں کھلی اور بہت دیر ہے. ہو وہ تو گئی اور آپ نے ایمرجنسی کے وتر حالت میں نہیں. انسان کر سکتا ہے نا. جی مجھے لیکن ایک ہے موقع وتر دیجیے وتر گا، ایکچولی مجھے ایک ہی ایک نماز موقع دیجیے گا، میں اس بات کو تھوڑا سا مطلب کلیئر کر دوں. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ 2 سیگمنٹ میں، یا تراویح کی نماز جو ہے، اب آپ نے 2 رکعت خالی جو پڑھ لی اس کے بعد ایک وتر کرنا ہے. اب وہ ایک وتر کر لیں، 3 وتر کر لیں، لیکن بعض اوقات اگر اس بات سے ایسا نہ کہیں پر یہ میسج چلا جائے کہ آپ اٹھیں، اگر آپ کی نماز جو ہے وہ فار ایگزامپل کم از کم ساتھ 2 رکعت نوافل ضرور ایڈ کر لیں. جی خالی بالکل. اکیلے ایک رکعت جو ہے اس کو جو ہے وہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن مناسب ٹھیک ہے. نہیں ہے. کم از کم 2 بالکل رکعت کا ایک تہجد سیگمنٹ کے جو ہمارا ثواب کے حضور لحاظ سے تو صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہونی چاہیے. اور اس کے بھی ہے کہ 3 پڑھیں، 5 پڑھیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں. بالکل ایسے یہ ہی ہے. ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے. ہمارا ٹائم تو تھوڑا سا آگے جا رہا ہے، تو میں کیونکہ رمضان بھی ہے، صرف چھوٹا سا آپ سے، اور جو اگلا سوال تھا کہ اعتکاف جو ہے وہ آنے والا ہے، تو اس حوالے سے میں تھوڑی سی روشنی جو ہے وہ ڈال دوں کہ اعتکاف جو ہے وہ بیسکلی کہیں پہ رکنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے. جو مردوں کا اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے. مسجد میں آپ جو ہے وہ اپنے اوپر کچھ ایکسٹرا پابندیاں لگا دیتے ہیں. اور جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہے وہ بیسکلی سنت موقدہ ہے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ہمیشہ اس کی تاکید کی ہے، اور اس کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے.
جو آخری عشرے کا، اور اس میں خاص جو مقصد ہے وہ بیسکلی ہم لیلۃ القدر جو ہے اس کو ڈھونڈتے ہیں، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے ایک رات. اور خواتین جو ہیں ان کے لیے بہتر مقام آپ کا گھر ہے، لیکن اگر مساجد میں فار ایگزامپل خواتین کا بہترین انتظام اگر ایسا ہے کہ جس میں وہاں پر خواتین بھی بیٹھ سکتی ہیں تو وہ مسجد میں بھی بیٹھ سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں بیٹھ سکتی. لیکن گھر جو ہے ان کے لیے زیادہ مناسب ہے، اور گھر میں آپ کیا کریں گے کہ ایک جو ہے ایریا سے پہلے ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ یہ ایریا ہے جہاں پہ ہم نے اعتکاف کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے ٹھہرنا ہے. اور آپ جو ہے اگر موقع سنت موقع یعنی کہ آخری عشرے کا اعتکاف کر رہے ہیں تو وہ 10 دن کا ہوگا. آخری پورا عشرہ جو ہے وہ آپ اعتکاف کریں گے. نفلی اعتکاف بھی ہو سکتے ہیں، اس کے لیے آپ خود ایک ٹائم پیریڈ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ اس وقت سے اس وقت تک ہم جو ہے وہ اعتکاف کر رہے ہیں. اور اس میں اصل مقصد کیا ہے کہ آپ کا ایک تو یہ ہے کہ اس میں روزہ آپ لازمی رکھیں گے اعتکاف میں، پلس خواتین کے حوالے سے اگر ان کے ایام حیض آ جاتے ہیں تو پھر وہ اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں، اور ان کا کیونکہ وہ روزہ جو ہے وہ بھی اس میں نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں بس انہوں نے مد نظر رکھنی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات، اور اللہ اپنی دعائیں اور اذکار اور ذکر اور قرآن سے تعلق، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قربت جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا جو ہے وہ مقصد ہے اعتکاف کا. تو اس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو بتائیں، پھر ہم سبق کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کے ہاتھ صبح اگر کوئی خاتون گھر اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے، لیکن سحری اور افطاری ظاہری بات ہے اس نے خود بنانی ہے، تو کیا وہ اٹھ کے بنا سکتی ہے اور پھر اعتکاف بیٹھ جائے، یعنی کہ جی بنا کمرے سے سکتی ہیں. نکلے اور اپنے جو آپ کی کام کرے اور جو اٹھ آپ کے؟ کی حاجت ضروریاں ہیں، جن کو آپ ضروری حاجت یعنی کہ اسلام نے حضور پاک نے ان کی اجازت دی ہے، کوئی بھی ایسا عمل، ایون جیسے ڈیفینیٹلی آپ اعتکاف سے باہر اس جگہ سے نکل کر باہر واش روم جو ہیں وہ باہر ہوتے ہیں، یا بعض صحابہ جو تھے وہ خود جو ہیں اگر مسجد میں اعتکاف کرتے تھے اور ان کا کوئی لانے لے جانے والا کھانا یا سحری کا نہیں ہوتا تھا تو وہ گھر آتے تھے، گھر آ کر وہ اپنا کھانا کا سحری کا جو بھی افطاری اور سحری کا وہ انتظام جو ہے وہ کر کے واپس لے کر چلے جاتے تھے. ایون ایک صحابی جو تھے وہ اپنی والدہ کی دیکھ بھال کرتے تھے، تو وہ اعتکاف کو چھوڑ کر رات کو آ کے اپنی والدہ کے لیے جو ضروریات تھیں وہ بھی ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے. ایون میں خود مجھے ایک دفعہ شارجہ میں اعتکاف کرنے کا موقع ملا، وہاں پہ میرا کوئی سحری افطاری لانے والا نہیں تھا، تو میں وہاں سے پھر نکلتا تھا، اور ایک میں نے ہوٹل والے سے بات کر لی تھی کہ میں باہر بولوں گا نہیں. میں نے پہلے اس کو میں نے پیمنٹ وغیرہ پہلے ایڈوانس میں دے دی، اور میں نے کہا جی بس میں آؤں گا اور میں بس اشارہ کر کے آپ سے کھانا وغیرہ لے لوں گا، تو تاکہ کوئی بھی غیر ضروری بات جو ہے وہ باہر نہ ہو سکے. تو آپ اگر اعتکاف میں اپنے گھر میں کچن میں آپ کی کوئی ضرور کوشش کریں کہ اس میں ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو. یہ سب معاملات جو ہیں ان کے بہت ہی، جب آپ باہر نکلیں کچن میں جائیں تو وہ بہت فاسٹ ہونے چاہیے، جلدی ہونے چاہیے، اس میں ٹائم کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سر. جی اور چیز جی آل رائٹ جی. تو اب ہم یہاں پہ اپنا یہ کویشچن اور آنسر کا سیشن کلوز کرتے ہیں. تو ہم آپ چلتے ہیں اپنے، آپ لوگ ہینڈ ریس کر لیں جنہوں نے سبق سنانا ہے. تو جی آپ پڑھ لیں. سب سے پہلے حمدہ آنٹی آپ سے شروع کر لیتے ہیں. السلام علیکم. میں ذرا تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تھی. جی سرفراز بھائی وہ لے آئیے گا آیت. جی آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام. جی آنٹی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہذا اور یہ، کتاب انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے، سوری، مبارکن بابرکت، فتبعوہ بس پیروی کرو اس کی، واتقوا اور تقوی اختیار کرو، لعلکم تاکہ تم، ترحمون تم رحم کیے جاؤ، ان تاکہ تقولو تم کولو تم کہو، یعنی نہ تم کہو، انما بے شک، انزلہ نازل کی گئی، الکتاب کتاب، علی اوپر، تو افات تعینی دو گروہوں کے، من قبلنا ہم سے پہلے، و ان اور بے شک، کننا تھے ہم، ان دراساتہم پڑھنے پڑھانے سے ان کے، غافلین البتہ غافل، آؤ یا تقولو تم کہو، لو اگر، انا بے شک ہم، انزلہ نازل کی جاتی، علینا ہم پر، الکتاب کتاب، لکنہ البتہ ہوتے ہم، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ، منہم ان سے، فقد پس تحقیق، جاءکم آ گئی تمہارے پاس، بینات کھلی دلیل، من ربکم سے، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وصدفا اور وہ اعراض کرے، انہا ان سے، سنجزی ان قریب ہم بدلہ دیں گے، الذین ان کو جو، یصدفون اعراض کرتے ہیں، ان آیاتنا ہماری آیات سے، سوء برے، عذاب کا، بما بوجہ اس کے جو،
کانو تھے وہ یسدفون وہ اعراض کرتے، حل نہیں ینصرونا وہ انتظار کرتے، الا مگر ان تاتیہم یہ آئے ان کے پاس، الملائکۃ فرشتے، آؤ یا یاتی یا آ جائے، ربوں کا رب آپ کا، آؤ یا یاتی یا آ جائے، بادو بعض، آیاتی آیات یا نشانیاں، ربی کا آپ کے رب کی طرف، آپ کے رب کی، یوما جس دن یاتی آ گئیں، بعدہم بعض، آیاتی آیات یا نشانیاں، ربی کا آپ کے رب کی، لا ینفع نہ نفع دے گا، نفسن کسی نفس کو، ایمان نوحا ایمان اس کا، نوحا اس کا، لم کہ نہیں، تکن تھا وہ، امانت ایمان لایا، من قبلو اس سے پہلے، آؤ یا کسبت نہیں کمائی تھی اس کی، فی ایمانہم اپنے ایمان میں، خیرا کوئی بھلائی یا نیکی، کل کہہ دیجئے، انتظروا انتظار کرو، انا بے شک ہم بھی منتظرون انتظار کرنے والے ہیں، انا بے شک الذین وہ جنہوں نے فرقہ کر دیا، دینہم اپنے دین کو، وکانو اور وہ ہو گئے وہ، شیعاً گروہ، لستا نہیں آپ، منہم ان سے، فی شیء کسی چیز میں، انما بے شک امرہم معاملہ ان کا، اللہ طرف اللہ کے ہے، ثم پھر ینبئوہم وہ بتا دے گا انہیں، بما وہ جو کانو تھے وہ یفعلون وہ کرتے۔ جزاک اللہ آنٹی، ماشاء اللہ آپ نے اچھا پڑھا جی۔ MID سے سسٹر آپ پڑھ لیں پلیز آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جو کوئی جا لائے بالحسناتی نیکی، فلاح تو اس کے لیے اشرو 10 ہے، امثالیہ مثل اسی کے، ومن اور جو کوئی جا لائے بالسیئاتی برائی، فات اللہ نے یجزا بدلہ اس کا، الا مگر مثلہ مانند اس کے، وہم مانند اس کے ہے، وہم اور وہ لا نے یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے، اننی بے شک میں ہدانی ہدایت دی گئی ہے مجھے، ربی میرے رب نے، الا طرف صراط راستے کی مستقیم سیدھے، دین ہے قیامن درست، ملت جو ملت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفہ جو یکسو تھے، واہ اور ماں نہیں کانا تھے وہ من المشرکین مشرکوں میں سے۔ یہ نیچے آگے کر کرتے دیں ہیں۔ سرفراز بھی آگے کر دیں پلیز۔ قل کہہ دیجئے، انا بے شک صلاتی نماز میری، و نسکی اور قربانی، و محیا اور جینا میرا، و مماتی اور مرنا میرا، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، لا نہیں شریکا کوئی شریک نہ ہو اس کا، وبی ذالکا اور اسی کا، امرتو حکم دیا گیا ہوں میں، وانا اور میں، اولو سب سے پہلا المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں۔ کل کہہ دیجئے، کیا غیر علاوہ اللہ کے اب میں تلاش کروں، ربن کوئی رب، ہوا حالانکہ وہی رب ہے، کلی ہر شعین چیز کا، واہ اور لا نہیں تکسب کماتا کلو کوئی نفس الا مگر علیہ اسی پر ہے وبال اس کا، واہ اور لا نہیں تزیرو اٹھانے والا وازراتن کوئی، واہ اور لا نہیں تزیرو بوجھ اٹھانے والا، وازراتن کوئی بوجھ اٹھایا کسی دوسرے نے جی جی صحیح کہہ رہی ہوں، اٹھانا ہے۔ اٹھانے والا وازراتن کوئی بوجھ اٹھائے گا، وزرا بوجھ اخرا دوسرے کا، ثم پھر الی طرف ربکم اپنے رب کے، مرجی حکم لوٹنا ہے تمہارا، فینبئکم پھر وہ بتائے گا تمہیں، بما اس وجہ کنتم تھے تم یہی جس میں تختلفون تم اختلاف کرتے، وہو اور وہی ہے الذی جس نے جعلکم بنایا تمہیں خلیفہ الارض زمین کا، ورفع اور بلند کیا بعدکم بعض تمہارے فوقا اوپر، بعدن بعض کے درجات درجوں میں، لیبلواکم البتہ وہ آزمائے گا تمہیں، فیما اس میں جو عطاکم دیا اس نے تمہیں، انا بے شک ربا کا آپ رب تمہارا سریع جل دینے والا عقاب سزا، وینا اور بے شک وہ لغفور البتہ بخشنے والا ہے، رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ علیہ۔ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے سسٹر، آپ سے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی، اگر آپ کمنٹس میں آپ کے دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ آپ دورہ قرآن بھی کر رہی ہیں، تاکہ باقی لوگوں کو بھی تھوڑی سی اس کے بارے میں پتہ چل سکے آپ کے کیا ویوز ہیں اور جی سر، آپ اس دورہ قرآن سے کیسے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ جی سر، مجھے تو میں بتاؤں مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، اس لیے کہ پہلے 8.5 پارہ اور آٹھواں آدھا پارہ ہو گیا ہے، وہاں تک تو آپ کو پتا ہے یہ سارا سمجھ آ رہا تھا، اب بالکل آگے سے صحیح۔ جو میں نے 10ویں پارے تک کیا ہے
تو مطلب پہلے تو یہ نا کہ آپ پڑھے چلے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن اب کان میں میری آواز آ رہی ہوتی ہے اور میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے اور مجھے اتنا رونا بھی آ رہا ہے کہ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ میں سن سک رہی ہوں، میں سمجھ سک رہی ہوں کہ کیا لکھا ہوا ہے، اور اس سے مجھے اتنی خوشی بھی ہو رہی ہے، اور میں وہ کوشش میں کروں گی کہ انشاءاللہ، اور مجھے آج پہلی بار پتہ چلا ہے کہ دورہ قرآن جو ہے وہ ہوتا ایکچولی کیا ہے، کہ آپ کو قرآن شریف سمجھ آنا شروع ہوگا تو وہ پھر آپ دورہ کر رہے ہیں اس کے اور آپ چل رہے ہیں آگے. مجھے میں نے پہلی بار ایسے کیا، میں نے پہلی بار جب کیا تھا میں نے صرف جو ہے نا اس کی اردو سنی تھی آپ کی، مطلب آپ جو پڑھ رہے تھے بس میں نے وہ سنا تھا، لیکن اب جب میں ساتھ ساتھ پڑھ کے سن رہی ہوں نا، یقین جانے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کیا مجھے تحفہ مل گیا اللہ کی طرف سے، کہ مجھے یہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ میں اس وقت کیا فیل کر رہی ہوتی ہوں کہ جب میں وہ ایک ایک قرآن شریف کی آیت پڑھ رہی ہوتی ہوں، اور اس کا پھر بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ایکسپلین آپ کرتے ہیں، وہ اور بھی زیادہ جو ہے نا وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس آیت کے متعلق کیا ہے. پھر میں کبھی جیسے اب 10 پارہ میں نے 11واں پارہ اپنا جو نارمل روٹین کا میرا چل رہا ہے تو میں اس کو آگے پڑھتی ہوں، اب پیچھے پڑھ رہی ہوں اور آپ کا آگے لے کے چل رہی ہوں، تو اس میں پھر میں بغیر دیکھے بھی مجھے وہ یاد رہتا ہے کہ اس وقت یہ جو ہے جب میں یہ والی آیت پڑھ رہی تھی تو وہ پھر اس کی ایکسپلینیشن اردو میں کیا ہو رہی تھی. تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس طرح پڑھ سکوں اور سمجھ سکوں. بہت مجھے جزاک اللہ خیر، بہت اللہ تعالیٰ کو اس کا اجر دے، اور ہم سب کو اس طرح جو ہے نا وہ سمجھنے کی اللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے، توفیق دے دے اللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین. اللہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے یہ جو ہے ہمیشہ کے لیے آخرت کی جو زندگی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ظاہری بات ہے یہی وہ عمل ہیں جو قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے. اور آپ کے جو ریویوز جس طرح سے آپ نے دیے ہیں ماشاء اللہ، بہت مجھے لاسٹ رمضان میں بھی جن اسٹوڈنٹس نے اس کو جس طرح سے ابھی آپ پڑھ رہی ہیں اس میں انہوں نے مجھے جس طرح سے اپنے فیڈ بیک دیا تھا تو وہ بالکل یہی تھا کہ بعض اوقات آپ یقین کریں کہ ایون میں خود بھی جب اس کو اس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھتا ہوں تو کہیں پر تو ایون ہمارے یوں سمجھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کہیں پر ایون ہمارا مطلب بالکل ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہیں، بات چیت بالکل کر رہے ہیں. اور بالکل بالکل. اور وہ جو تجوید بھی بیچ میں ہوا ہے نا کورس، تو اب میں تجوید قرآن بھی ساتھ، میں تجوید قرآن پڑھ رہی ہوں اتنے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ میں نے یہ کان میں لگایا ہوا ہوتا ہے اور میں ساتھ ساتھ یہ سن رہی ہوتی ہوں، تو اپنی تجوید بھی میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں ساتھ ساتھ. لیکن یقین جانے مجھے قرآن شریف پڑھنے میں اتنا مزہ اور اتنا سرور پہلے کبھی بھی نہیں آیا جتنا مجھے اب آ رہا ہے، اور مجھے اتنی خوشی ہو آپ رہی سے ہے. تھوڑی شیئرنگ کرا لوں کیونکہ باقی جو لوگ جنہوں نے اس طریقے سے ابھی تک نہیں شروع کیا تو ابھی بھی ماشاءاللہ ہماری تقریباً 20 روزے جو ہیں وہ باقی ہیں، تو جی آپ لوگ اس میں ضرور اس کو دوبارہ شروع کریں، اور ایک دفعہ 2-4 پارے جو ہیں ان کو آپ صرف ٹرائی کر کے آپ دیکھیں، آپ کو بالکل جس طرح سے ابھی یہ بہن اپنے فیڈ بیک دے رہی ہیں، آپ بالکل اپنے آپ کو نا ایک ایسی نئی دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق قائم ہوگا آپ کا، اور بہت اچھا یقین لگے گا جانے آپ سر کو. 30-40 منٹ کہاں جاتے ہیں، پھر جاتا ہے نیا سپارہ شروع کر لے کہ آگے کیا کہا ہے، آگے کا کیا ہے. مطلب جیسے آپ کسی کوئی چیز، آپ کبھی کوئی بک پڑھتے تھے تو اور آپ کو انٹرسٹ ہوتا تھا کہ آگے کیا جا رہا ہے، نہیں تو قرآن شریف ہمیشہ ایسے ہی پڑھا گیا تھا کہ بس پڑھ رہے ہیں، ایک سپارہ پڑھ لیا، دوسرا پڑھ لیا، لیکن اب انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اگلے میں کیا کہا جا رہا ہے. اب اس میں سننے مطلب جو شوق اور اشتیاق ہے نا وہ ہر سپارے کے بعد بڑھتا جا رہا ہے، وہ مطلب کم نہیں ہو رہا، وہ بڑھے چلے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو اجر عظیم عطا کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس اس میں جیسے ابھی ہم نے آج جو ہے 11واں پارہ اپلوڈ کیا ہے، تو اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ آپ لوگوں کو اگر خواہش ہو رہی ہو کہ اگلے پارے میں کیا ہوگا، تو جو میرا 2025 کا پچھلا دورہ قرآن ہے نا، آپ وہاں سے وہ پورے 30 پارے الحمدللہ اویلیبل ہیں، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ آل انشاءاللہ. رائٹ جی سسٹر رخسانہ، آپ پلیز شروع سے پڑھیے گا، آیت پیچھے کر لیں پلیز یہ کرسر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہذا، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ، اتاری ہم نے اسے اتارا، مبارکن، بابرکت ہے، فتابعوہ، بس اس کی اتباع کرو، واتقوا، اور ڈرو، لعلکم، شاید تم پر، ترحمون، تم رحم کیے جاؤ. یہ نہ تقولو، نہ کہو تم، انما، بے شک، انزل نازل کی گئی، کتاب علا پر، طائفتین، 2 گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِنْ، اور یہ کہ کننا تھے ہم، ان دراستہم، اس کے پڑھنے پڑھانے سے، لا غافلین، البتہ غافل. او یا تقولو، یا تم کہو، لو، اگر، انا، بے شک، انزل نازل کی جاتی، علینا، ہم پر، الکتاب، کتاب، لا کننا، البتہ ہم ہوتے، اہدا، زیادہ ہدایت پر، منہم، ان سے. فقط، تو یقیناً، جاءکم، آ گئی تمہارے پاس، بینات، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدی، اور ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے. فمن، وہ کون، ازلم، زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے جو، کذبہ، جھٹلایا اس نے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، فصدف، اور اعراض کیا، انہا، اس سے. سنجزی، انقریب ہم بدلہ دیں گے، الذین، جن لوگوں نے، یصدفون، اعراض کیا، ان آیاتنا، ہماری آیات سے، سوء العذاب، برا عذاب، بما، اس کے سبب، کانو، تھے وہ، یصدفون، اعراض کرتے. حل، کیا، ینظرون، تم، وہ انتظار کرتے ہیں، دیکھ ہے نا، رہے ہیں، بہتر ہے جس دی فون کا انکار کرتے یا کتراتے، اعراض کے کانو، لیے دوسرا بناتا ہے.
ان کانو تھے وہ یصدفون کتراتے، حل کیا ینظرون وہ منتظر ہیں، اللہ یہ کہ کہ تحتیہم آ جائے ان کے پاس، آئے ان کے پاس الملائکۃ فرشتے، او یاتی یا آئے ربو کا تیرا رب، او یاتی یا آئے بعض و بعض آیاتی ربی کا تیرے رب کی کوئی نشانی، یوما اس دن یاتی آ جائے بعض و بعض آیاتی نشانی ربے کا تیرے رب کی، لا ینفعو نہیں نفع دے گا نفسن کسی نفس کو، ایمانوہا اس کا ایمان، لم نہ تھا وہ آمنت ایمان رکھتا، من قبلو اس سے پہلے، او کسبت یا اس کی کمائی، فی ایمانہا اس او اس نے یا اس نے او یا کسبت اس نے کمایا، فی ایمانہا اس کے ایمان میں، خیرن کوئی بھلائی، قل انتظروا کہہ دیجئے، انتظروا انتظار کرو، انا بے شک منتظرون بے شک ہم انتظار کرتے ہیں، بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں، ان اللہ زینا بے شک جن لوگوں نے فرقو فرقہ فرقہ کر دیا، دینہم اپنے دین کو، وکانو اور وہ تھے شیعاً گروہ، لستا نہیں آپ منہم ان سے، فی شیئن کوئی چیز بھی، آپ ان میں ان سے آپ کو کوئی کام نہیں ہے، یا آپ ان سے نہیں ہے، انما بے شک جو امرہم ان کے معاملات اللہ اللہ ہی کی طرف ہیں، ثم پھر ینبئہم پھر وہ بتا دے گا انہیں، بما اس کے سبب کانو تھے وہ یفعلون جو وہ کام کرتے یا جو وہ عمل کرتے، جزاک اللہ، من ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے۔ آگے سسٹر رفت آپ پلیز پڑھ لیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ وعلیکم السلام۔ باللہ، اچھا آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جا جو آئے گا، بالحسنت ایک نیکی کے ساتھ، فلاح تو اس کے لیے عشر مثال ہے 10 نیکیاں، امثالوں اس کی مثال ہے 10 نیکیاں، ومن اور جو جا آئے گا، بالسیئات برائی کے ساتھ، فلا یجزا تو برابر کا بدلہ برابر کا ہوگا، اللہ مگر مثلہا اس کی مثل، وہم اور وہ لا نہیں یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے، کل کل اننی آگے کر لیں، گرین پٹی کر دیں، کل اننی کہہ دیجئے، نہیں، اننی بے شک میں، اچھا اننی بے کل، شک میں۔ ہاں جی، کل کہہ دیجئے، اننی بے شک، ہدانی میں مجھے ہدایت ہے، ربی اپنے رب کی طرف سے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی، دینن قیمن صحیح دین، ملت ابراہیم جو ابراہیم کا تھا، حنیفن یکسو جو یکسو تھا، وما اور نہیں کانا تھے، من المشرکین مشرکین میں سے، کل کہہ دیجئے، انا صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہو نہیں کوئی شریک اس کا، لا اوپر چلے گئے، لا شریک، ہاں جی، لا شریک لہو نہیں کوئی شریک اس کے سوا، نہیں کوئی شریک اس کا، وبذالک اور میں اسی کے امر تو حکم دیا گیا ہوں، وبذالک میں اسی کا امر تو حکم دیا گیا ہوں، وانا اور میں اول المسلمین پہلا مسلمان ہوں، کل اغیر اللہ کہہ دیجئے اللہ کے سوا، ابغی میں تلاش کروں، ربن کوئی اور رب، وہوا حالانکہ وہ رب کل شعین وہ ہر شے کا رب ہے، ولا اور نہ تکسب کمایا، کلو نفسن اور نہیں کماتی، ولا اور لا نہیں تکسب کماتی، کلو نفسن ہر جان، اللہ مگر علیہا اس پر، ولا اور نہیں تازر وزرتن بوجھ نہیں اٹھائے گی، تازر وزرتن بوجھ اٹھانے والی، وزرتن بوجھ اٹھانے والی، وزرا وزرا یہ وزرا ذرا کا میں مطلب پڑھا ہے کر لوں، بوجھ، وزرا میں کا پڑھا مطلب کر ہے لوں وہ نہیں آیت ذرا بڑی کر لوں وہ مجھے سمجھ نہیں، وزرتن ہاں جی، وزرا اخرا دوسرے جان کا بوجھ، اخرا دوسری، وزرا جان کا بوجھ، کسی دوسرے کا بوجھ، ثم پھر الا ربکم آپ کے رب کی، ثم الا طرف ربکم تمہارے رب کے، مرجعکم تم سب کو جانا ہے،
फयुनब्बिउकुम, फिर वो तुम्हें बताएगा, बिमा थे कुंतुम, बिमा जो कुंतुम जो थे करते फीही, वो बताए बिमा जो कुंतुम थे तुम करते फीही जो करते थे, तख्तालिफून, उससे इख्तिलाफ, फी ही का तख्तालिफून मतलब है उसमें, फी ही सिर्फ ये फी ही उसमें, फीही उसमें, जो तुम करते थे उसमें इख्तिलाफ। वहुवल्लज़ी, और वही है जिसने जालकुम बनाया, खलाइफल अर्द, जानशीन जमीन में, वरफा और बुलंद किया, बादकुम तुम में से बाज को, फौका फौका फौकियत दी बाज पर, बाज पर, दराजातिन दर्जों में, लियब्लुवकुम ताकि वो आजमाए, फी माँ उससे, माँ जो अताकुम उसने दिया है, यानी जो नेमतें दी हैं उसमें आजमाए। इन्ना बेशक रब्बा का तुम्हारा रब सरीउल इकाब जल्द सजा देने वाला है, व इन्नहु और बेशक लगफूर रहीम वो बहुत रहम करने वाला मेहरबान है। खत्म हो गया आयत। जी सदकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। मेरे ख्याल में सब लोग हो गए, कोई बाकी तो नहीं है, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। ऑल राइट जी। और कोई हैंड रेज नहीं एक है? चलो छोटा सा कमेंट कर सकता हूँ, 2-3 मिनट बस। जी प्लीज। एक मिनट, वो बस ये मैं कहना चाह रहा था, ये जो आयत है ना, अक्सर हम लोग ये वैसे तो पढ़ के गुजर जाते हैं ये, लेकिन ये 158 नंबर जो आयत है, ये अक्सर जो है ना, पता नहीं किसी लोगों की, हमारे ग्रुप में एथियस्ट लोगों से अगर कभी कोई डिस्कशन हुई हो, क्योंकि मेरी हुई है, वो आखिर में जब लाजवाब हो जाते हैं ना, तो वो ये वाली बात करते हैं, ये वाली बात। वो कहते हैं कि या तो आप है ना अल्लाह को लाके दिखा दो, या फिर फरिश्ता लाके हमें दिखा दो, फिर हम आपकी बात मान लेंगे। ये बात करते हैं, ये बात अल्लाह ने यहाँ बयान करनी। और दूसरी बात जो हमारे अक्सर करते हैं लोग, वैसे तो बहुत दावे करते हैं कि हम नबी के बड़े वो हैं, और जैसे भी हम बात कर रहे थे कि बड़ी वो बात करते हैं कि जी हम तो नातों में बड़ी, मतलब उसमें फिर शिरकिया तक नात पढ़ते हैं जो, तो ऐसे फिरके बना लेते हैं। इन जैसे लोगों के लिए अल्लाह ताला कह रहा है कि हजूर सल्लम को मुखातिब करके कि आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं, मिनहुम फी शै, किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। और इतनी बड़ी बात कि जो इस यहाँ दुनिया में दावेदार बने हुए हैं कि जी हम रसूल की उम्मत के हैं, और हम तो जो है जो बातें करते हैं इस तरह से, अक्सर फिरकों में हर कोई दावेदार बना होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि जो फिरके बनाते हैं वो जो है उनका आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। और फिर आप देखें 164 में यहाँ पर अल्लाह ताला कहता है कि कोई भी जो है आखिरत में किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और ये जो इख्तलाफ कर रहे हैं, तो इसको अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सही था कौन गलत था। मकसद ये है कि जो लोग यहाँ दुनिया में हमारे मुसलमान भी आपस में देखें, एक दूसरे पे कुफर के फतवे लगा रहे होते हैं और एक दूसरे को जहन्नमी करार दे रहे होते हैं, और वो फिर पता चल जाएगा कि कौन सही था और कौन गलत था। दूसरों को वो मुशरिक समझ रहे होते हैं और खुद उनसे शिर्क हो रहा होता है, लेकिन वो नहीं समझ रहे होते क्योंकि वो गौर ही नहीं कर रहे होते कि वो पढ़ क्या रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा चाह रहा था, कुछ एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस पे, तो इसलिए मैंने कहा नहीं कि आपने शेयर करता हूँ माशाल्लाह आप लोगों के साथ। बहुत अच्छे अंदाज में एक बात की, और हमारी आप लोगों को मैं ये पैगाम भी दूंगा कि जो अब हमारी सूरह अराफ जो आगे स्टार्ट हो रही है, यानी कि अल्लाह ताला ने, आप देखेंगे सूरह अराफ तक और बल्कि सूरह तौबा तक खास तौर पे, यानी कि जिस तरीके से एक लेबॉर्ट्री में कोई साइंटिफिक कोई भी चीज़ को प्रूफ किया जाता है, तो अल्लाह ताला ने अपने इस दीन को इस दुनिया में बिल्कुल ऐसे लेबॉर्ट्री में जैसे किसी का प्रूफ दिया जाता है, ऐसे आप देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह ताला ने एक एक चीज़ का, जब अगर इंसान समझना चाहे, अगर इंसान अपनी अकल के उस मतलब म्यार को ओपन करे और सोचे और गौर करे, तो अल्लाह ताला ने एक एक चीज़, यानी कि जिस तरह से आपने एथियस्ट के हवाले से बात की, तो वो एथियस्ट जो है वो उनके पास उन बातों के कोई पर कोई जवाबात नहीं है। यानी हम अभी जिस तरह से कुरान पाक को पढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, और एक टाइम आएगा अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पे, जैसे आपसे अगर मैं एक सवाल ये करूं कि हमारे पास, हमें देखें ना कुरान पाक से हमें कैसे मिलता है कि हम जब मरने के बाद दोबारा उठेंगे, तो अल्लाह ताला हमें दोबारा से इसी जिस्म के साथ दोबारा उठाएंगे। तो वो हमें कुरान में आप ये देखें कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे, उनको कहा कि तुम उन परिंदों को मानूस कर लो, उनके पे टुकड़े टुकड़े कर दो, और उस पे बाद अल्लाह का नाम लेके उनको बुलाओ, तो वो दोबारा से उसी जिस्म के साथ वो परिंदे बन जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग जो हैं, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ऐसी डिमॉन्स्ट्रेशंस करके प्रूफ दे दिए। यानी कि आप देखें इसहाबे कहफ को 300 साल के करीब जो है वो सो गए, उनको अता पता भी नहीं है। इसी तरीके से कई मुकामात पे अल्लाह ताला ने वो लेबॉर्टरी प्रूफ के तौर पे, हजरत नूह को देखें किस तरह से उनकी कश्ती को बचा लिया, किस तरह से कौम लूत जो है उनकी वो तबाह हो गई और उनको बचा लिया। तो ऐसे मकामात हम ये पूरे ये सारे इंशाल्लाह सूरह अराफ में हम उनको डिस्कस भी करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि उसमें नागा ना करें। और आगे खैर आखिरी अशरे में तो हमारी क्लास नहीं होगी, तो जस्ट एक रमज़ान में बस एक क्लास और रह गया, तो फिर मेरे ख्याल में आज हम क्लोज करते हैं सर। इंशाल्लाह अगले हफ्ते को मुलाकात होगी आप लोगों से। चलिए, अल्लाह, तो दुआ में याद रखिएगा जी प्लीज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप भी हाफिज जी। जरूर दुआ में याद रखिए। हाँ जी, मेरी आमीन। तरफ खास तौर पे।
اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے. ضرور. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی, کوئی بھول چوک ہوگی ہو, تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں, اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں, کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے, اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا. تو بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.